بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، مہدی میڈیا نجف اشرف کے توسط سے آپ حضرات کے سامنے ایک خاص عنوان اور ایک خاص موضوع کے تحت حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان ہے ابن ملجم کی حقیقت، اور اس میں خاص طور سے ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا جو آج کل رائج ہے اور شیعوں کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ بہرحال آئیے تھوڑا سا گفتگو کر لیتے ہیں کہ ابن ملجم کون ہے، کہاں کا رہنے والا تھا، اس کی شخصیت کیا تھی۔ ابن ملجم سرزمین مراد جو نجران سے قریب مدینے کی ایک بستی تھی وہاں کا رہنے والا تھا، اور وہیں اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور قبیلہ مراد اسی لیے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کہا جاتا ہے اسے۔ تو قبیلہ مراد کا رہنے والا تھا، اور اسے ہیمیری بھی کہا جاتا ہے جو قبیلہ مراد کا حلیف قبیلہ تھا۔ ابن ملجم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ اس بات کی طرف کہتے ہیں کہ ابن ملجم شیعہ تھا۔ بہرحال جہاں تک میں نے ورق گردانی اور عرق ریزی کی ہے اور تاریخ کی وادی میں قدم رکھا، تو مجھے تاریخ کے صفحات پہ یہ باتیں ملی ہے کہ ابن ملجم مولائے کائنات کا چاہنے والا تھا۔ اب یہ میری رائے نہیں ہے اور نہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، یہ قارئین اور تاریخ داں اور مورخین کے حوالے سے میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس کی سیرت جب لکھی ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ مولائے کائنات کا چاہنے والا تھا، لیکن اس کے اور بہت سے صفات ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرائے قرآن میں سے تھا، علم اور فقہ کا حامل تھا، اور جب یہ کوفہ آیا ہے تو عمرو بن عاص نے اسے اپنے گھر کے بغل میں قریب میں جوار میں جگہ دی تاکہ لوگوں کو قرآن اور فقہ اور علم کی تعلیم دے سکے، اور بہت سی صفتیں ہیں، مگر اس کی کوئی بھی حقیقت رہی ہو۔ مگر اس وقت یہ ہمارے نزدیک بھی، اہل سنت کے نزدیک بھی، ساری جماعت اور امت کے نزدیک یہ اشق الاولین اور اشق الآخرین کے نام سے مشہور ہے، یا اشق الاشقیاء بھی کہا جاتا ہے۔ مولائے کائنات پہلے کچھ بھی رہا ہو، مولائے کائنات کا شیعہ رہا ہو، چاہنے والا رہا ہو، یا چاہے جتنے اچھے صفات کا حامل رہا ہو، حافظ قرآن رہا ہو، قاری قرآن رہا ہو، اس سے بحث نہیں ہے، مگر اس وقت جو اس کی شناخت کا معیار اور اس کی پہچان کا دستور اور طریقہ ہے اور طرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے عظیم انسان کا قاتل ہے جسے مولائے کائنات کہا جاتا ہے، امیر المومنین کا قاتل ہے۔ اب اس کی پچھلی زندگی کچھ بھی رہی ہو، کیسا بھی رہی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، مگر اس وقت قیامت تک کے لیے اس کی پیشانی پر یہ داغ لگ چکا ہے کہ وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان کا قاتل ہے جنہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ اشق الاولین اور اشق الآخرین سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے پیغمبر اسلام نے ایک دن مولائے کائنات سے سوال کیا، اے علی کیا تم جانتے ہو کہ اشق الاولین کون ہے؟ تو مولائے کائنات نے کہا نام یا رسول اللہ، کا وہ ہے آخر و ناقت صالح، ناقہ صالح کو قتل کرنے والا اور اس کو ذبح کرنے والا، اس کو قتل کرنے والا، جس کا نام قبیلہ سمود کا جو سردار تھا اس کے لیے بھی یہی ملتا ہے۔ ابن ملجم جو اشق الاخرین اور ناقہ صالح کو پے کرنے والا، قتل کرنے والا، قیدار یا قدار یا اوحیمر یا قوم سمود کا سردار تھا جو جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرنے والا تھا، جس نے قتل کیا تھا، اس کے سلسلے سے ہی ملتا ہے۔ دونوں میں ایک بات بہت ہی مناسب اور متصل پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اشق الاولین یعنی ناقہ صالح کو قتل کرنے والا وہ بھی ایک عورت کے حسن و جمال میں ایسا فریفتہ ہوا تھا کہ اس نے اپنی قوم سے نکل کر جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جسے اللہ نے ناقۃ اللہ کہا ہے، معجزہ الہیہ کہا ہے، آیت کہا ہے، معجزہ کہا ہے جناب صالح علیہ السلام کے لیے، اس کو قتل کیا تھا، تو اسی لیے اس کو اشق الاولین کہا ہے۔ اور اشق الآخرین یہ بھی ابن ملجم ہے، یہ بھی دونوں میں ایک بات مناسب یہ ہے کہ وہ بھی فریفتہ ہو گیا تھا ایک عورت کے حسن و جمال پر، جسے رباب کہا جاتا ہے غالباً، اگر میرا
مطالعہ صحیح ہے۔ اور دوسری ابن ملجم جو بھی یہ بھی ایک عورت کے بہکاوے اور اس کے حسن و جمال پر اس قدر فریفتہ ہوا کہ اب وہ چاہے مولائے کائنات کا چاہنے والا رہا ہو، مگر حقیقت یہی ہے قطامہ ابن شجنہ ابن عدی کی محبت اور اس کے حسن و جمال کے جال میں ایسا پھنسا کہ اسے راہ ہدایت سے اس کو دور کر دیا اور نور ایمان جو بھی اس کے دل میں رہا ہو اسے نکال دیا۔ ابن ملجم ملائکہ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، انبیاء بھی لعنت کرتے ہیں، مرسلین بھی لعنت کرتے ہیں، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن ملجم مولائے کائنات کے ساتھ 2 جنگوں میں شریک تھا، جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں۔ جنگ صفین میں جب مسئلہ تحکیم آیا ہے اور لوگوں نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا ہے، اس وقت مسئلہ تحکیم کے وقت ایک خوارج گروہ پیدا ہوا جسے ہم اپنی زبان میں خارجی یا خوارج کہتے ہیں، جو بدترین دشمن مولائے کائنات کا تھا اور صفین میں وہ چاہتا تھا کہ مولائے کائنات کو قتل کر دے۔ وہاں سے یہ خوارجیوں میں شامل ہو گیا، اور جب وہاں سے صفین سے پلٹ کے آیا ہے تو نہروان میں مولائے کائنات کے خلاف اس نے جنگ کی ہے۔ 2 جنگوں میں مولائے کائنات کے ساتھ تھا، اور تیسری جنگ نہروان میں خوارج کی صورت میں خوارجیوں کا اس نے ساتھ دیا اور وہ مولائے کائنات کے مد مقابل آیا ہے۔ تو ایسے بہت سے انتقام کی وجہ بھی کیا ہے؟ انتقام کی وجہ ایک تو یہ خارجیوں میں سے ہو گیا تھا، دوسرے جب بدلہ لینے کی باری آئی تو قطامہ نے شرط رکھی تھی کہ 3 شرطوں پر میں تجھ سے نکاح کروں گی، یا جو بھی باتیں تاریخ کے حوالے اور ان کے دامن میں ثبت اور معین ہے وہ پہلا 3000 دیران مجھے چاہیے، اور دوسرا جو ہے ایک غلام، اور تیسرے علی کا سر مجھے چاہیے مہر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قطامہ یا قطام بھی دشمنی رکھتی تھی، اس لیے کہ نہروان میں اس کے باپ اور بھائی اور یا غالباً چچا کو مولائے کائنات نے قتل کیا تھا، تو بدلے کی آگ میں وہ ابھی تک جھلس رہی تھی، اور اس نے جو ہے مہر کے طور پر مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا سر مانگا تھا۔ اور ایک وجہ یہ ہے، مورخین نے لکھا ہے، میں اسے تحقیق اپنے نہیں کہہ سکتا ہوں، مورخین نے یہ ساری باتیں لکھی ہے کہ 3 لوگوں نے جنگ نہروان کے بعد یا غالباً جنگ صفین کے بعد یہ طے کیا تھا مکے میں بیٹھ کے کہ ان 3 لوگوں کی وجہ سے امت اسلامیہ میں بہت زیادہ معاذ اللہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ تو 3 لوگوں نے مکے کے پاس خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے یہ طے کیا کہ ہم 3 لوگوں کو قتل کرتے تاکہ یہ امت کے سارے اور مسلمانوں کے فساد جو ہے اس زمانے سے ختم ہو جائے۔ ایک مولائے کائنات، اور دوسرے حاکم شام معاویہ کو، اور تیسرے عمرو العاص کو۔ یہ 3 وہ نام وہ ہیں جن لوگوں نے اتفاق کیا تھا، ان میں سے ایک ابن ملجم ہے، دوسرے برک یا برک ابن عبداللہ تمیمی ہے، تیسرے عمرو بن بکر التمیمی ہے۔ ان تینوں نے عہد کیا تھا خانہ کعبہ کے پاس کہ ہم ان تینوں کو، تو ابن ملجم نے کہا تھا میں کوفے جا کر علی کو قتل کروں گا۔ یہ ساری روایتیں تاریخ کے دامن میں موجود ہیں۔ ابن ملجم کوفے اسی غرض اور اسی نیت سے آیا تھا۔ تو ابن ملجم، اب ایک اور بات بھی ہے جو جس شبہے کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں، وہ شبہہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ائمہ کو شیعہ خود ہی قتل کرتے ہیں اور خود ہی روتے ہیں، جس کی دلیلوں میں یہ دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ان لوگوں نے خود قتل کیا ہے اور خود روتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مولائے کائنات کے سلسلے سے یہ بھی ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ ابن ملجم چونکہ ان کا چاہنے والا تھا، شیعہ تھا، اور ایک شیعہ نے علی کو، اپنے مولا کو، اپنے ماننے والے کو قتل کر دیا ہے۔ شبہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اور یہ بات مومنین تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ تاریخ نے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تاریخ نے کچھ بھی ابن ملجم کی صورت، ابن ملجم کے حوالے سے کچھ بھی لکھا ہو، مگر اتنا اس وقت طے شدہ امر ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں ابن ملجم مولائے کائنات کا قاتل ہے، اور خود پیغمبر اسلام نے اپنی زبان سے اسے اشقل اشقیاء، اشقل آخرین اور خارجی اور مرادی اور باغی کے الفاظ جیسے الفاظ علماء مورخین نے لکھے ہیں، اور یہ اس کے دامن سے یہ داغ کبھی قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب وہ روایتیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ابن ملجم جو ہے وہ مولائے کائنات کا چاہنے والا تھا، وہ تھوڑی سی میں روشنی ڈال دیتا ہوں، اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ جب مولائے کائنات کو خلافت ملی ہے اور تیسرے خلیفہ کا دور ختم ہوا ہے، تو مولائے کائنات نے یمن اپنے ایک کارندے کو خط لے کے بھیجا، اور وہاں کا جو گورنر کہیے، والی کہیے، حاکم جو خلیفہ ثانی کے ثالث کے زمانے میں تھا،
اس کو مولا کائنات نے خلیفہ ثالث کی وفات کے بعد خط لکھا اور یہ لکھا کہ یہ عبداللہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تمہارے پاس، اور میں تمہیں اس ولایت اور حاکمیت کے عہدے پر برقرار رکھتا ہوں جو تم خلیفہ ثالث کے زمانے میں تھے۔ پھر اس میں کہا کہ لوگوں سے ہماری بیعت کرو، بیعت لو اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اس وقت خلیفہ رسول کوئی اور نہیں بلکہ داماد رسول خلیفہ رسول بنائے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو تاریخ میں لکھی ہیں، امام نے بھی اس کو لکھا ہے، اور امام نے جو خط لکھا ہے میں عربی عبارتوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور امام نے کہا کہ جو میری بیعت کرے گا یہ سوچ کے بیعت کرے کہ یہ عادل کا ہاتھ ہے اور میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، اور جو بھی میری بیعت کرے گا تو یہ بیعت رضوان کے سلسلے سے ہوگی، جیسے رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے بیعت کی تھی اور رسول اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی، تو بیعت رضوان کی دو، اور اپنی قوم سے۔ اور پھر امام نے یہ بھی کہا تھا کہ تم اپنی قوم سے 10 لوگوں کو ایسے بھیجو جو بہادر ہوں، عبادت گزار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، صاحب تقوی ہو، جو فہم و ادراک، جود و سخا کے مالک ہو۔ یہ ساری صفتیں امام نے حبیب ابن نجیب یا منتجب نام تھا اس والی کا جو یمن کا حالم تھا، خط اس نے پڑھا، خط پڑھنے کے بعد لوگوں کو سنایا اور سب نے بیک زبان ہو کے لبیک اللہم لبیک کہہ کے کہا کہ ہاں ہم داماد رسول امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کرتے ہیں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ خط میں مولا نے 10 ایسے منتخب افراد کو اور چنندہ افراد کو مانگا ہے، بلایا ہے جو امام کے ساتھ رہیں، امام کے ساتھ جنگ کریں اور ان کا ساتھ دیں، اور ان کے صفات بھی بیان کر دی کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو بہرحال اب جب انتخاب کی باری آئی تو اس میں اپنی قوم سے یعنی یمن کے پورے قبیلے سے 100 لوگوں کا اس نے انتخاب کیا۔ ان 100 لوگوں میں سے پھر 30 لوگوں 70 لوگوں کا، 70 میں سے 30 لوگوں کا، پھر 30 لوگوں میں سے 10 ایسے افراد کا انتخاب ہوا جو اس زمانے اور اس علاقے کے سب سے برگزیدہ اور صاحب تقوی اور صاحب فہم مانے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ابن ملجم مرادی بھی تھا، ان میں سے ایک ابن ملجم۔ تو اس واقعے اور تاریخ کے اوراق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ ابن ملجم بہادر اور زہد اور تقوی، یہ علماء نے جو لکھا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، جو قوم کے حالات اور نظریات دیکھ کے پتہ چلتا ہے۔ بہادر بھی، متقی تھا، پرہیزگار بھی وغیرہ تھا۔ تو یہ چاروں 10 افراد کا ایک مجتمع قافلہ وفد مولا کائنات کی خدمت میں کوفے آیا ہے۔ تو کوفے آنے کے بعد کسی کے جو الفاظ ہیں مبارکباد دینے کے وہ کسی کے نہیں طے کیے گئے ہیں، جیسے غدیر کے میدان میں کسی کے مبارکباد کے الفاظ نہیں کوڈ کیے گئے بلکہ صرف ان لوگوں کے الفاظ کوڈ کیے گئے، لکھے گئے، تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کیا کہ اصبحت مولائی و مولا کل مومنین۔ بہرحال تو جب یہ مولا کائنات خدمت میں 10 افراد آئے تو ابن ملجم نے مولا کائنات کو ایسے صفات اور ایسی صفتوں اور ایسے القاب سے نوازا ہے کہ قسم خدا کی تاریخ انگشت بدندہ ہے۔ وہ آ کے امام کو سلام کرتا ہے، السلام علیکہ ایہا الامام العادل والبدر التمام واللیث الہمام والبطل الزرغام والفارس القمقام۔ یہ سارے الفاظ جو امام کے سلسلے سے وہ بیان کر رہا ہے وہ ایک دل دہلانے والے ہیں۔ ایسے الفاظ سے امام کو یاد کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہاں وہ امام کا چاہنے والا تھا۔ ومن فضلہ اللہ علی سائر الانام، آپ وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں جو بہادر ہیں، نڈر ہیں، بے باک ہیں اور ساری صفتیں، اور اللہ نے آپ کو ساری امتوں اور سارے لوگوں پر فضیلت دی اور امام بنایا ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں صدقاً و حقا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ آپ وصی رسول خدا ہیں، ان کے بعد خلیفہ ہیں، ان کے علم کے وارث ہیں۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَحَدَ حَقَّكَ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو جو آپ کے حق کا انکار کرے اور آپ کی بیعت سے روح گردانی کرے اور آپ کے مقام کو کم سمجھے۔ آپ امیر ہیں امت کے، آپ امت کے حاکم ہیں۔ اس طریقے سے ابن ملجم نے امام کو جب متوجہ کیا تو امام نے اس سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ اے غلام تمہارا کیا نام ہے، تیرا کیا نام ہے؟ وہ پلٹا اور پلٹ کے اس نے کہا کہ مولا مجھے عبد الرحمن ابن ملجم کہتے ہیں۔ امام نے کہا، پھر دوبارہ پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ مولا میرا نام ابن ملجم ہے۔ پھر امام نے تیسری مرتبہ کہا انت مرادی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرا نام مرادی، میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ہوں۔ اب جب 3 بار امام نے پوچھا تو اس کے دماغ کی گھنٹی بجی اور اس نے کہا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ آپ ان 10 لوگوں میں سے کسی کو اس طریقے سے سوال و جواب کے لیے متوجہ نہیں کیا، منتخب نہیں کیا، مجھے بار بار کیوں منتخب کر رہے ہیں؟
تو یہ بار بار تکرار کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام نے جیسے اس نے کہا کہ ہاں میں مرادی ہوں، تو امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے کہا مولا کلمہ استرجاع پڑھنے کا کیا موقع ہے اس وقت، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ تو عنقریب میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔